TV4U के सभी नाजरीन की खिदमत में इंचार्ज प्रोग्राम तज्जिया निगार डॉक्टर रियाज तौहीदी कश्मीरी का मोहब्बत भरा सलाम। आज का प्रोग्राम यौम इकबाल की मुनासिबत से पेश किया जा रहा है। नवंबर का महीना इकबालियाती तकारीब का महीना होता है। दुनिया के बेशतर ममालिक में यौम इकबाल मनाया जाता है और अल्लामा इकबाल के फ़िक्र व फ़लसफ़ा और शायरी पर सेमिनार्स, मबहाइसों और तकारीब का एहतमाम किया जाता है। इकबाल हर साहिब इल्म, हर साहिब शऊर इंसान की फ़िक्र का हिस्सा बने हुए हैं और ऐसी अजीम शख्सियत का अहाता करें तो इकबाल का ही शेर काफ़ी होगा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लामा इकबाल के नूरी बसीरत पर गुफ्तगू करने के लिए आज चैनल पर 3 शख्सियात इज़हार ख्याल फरमाएंगे, जिनमें प्रोफेसर शहाब आज़मी साहब, सदर शोबा उर्दू पटना यूनिवर्सिटी, डॉक्टर यास्मीन कौसर साहिबा, हेड इकबाल चेयर यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, और प्रोफेसर राना एजाज हुसैन साहब, सदर शोबा उर्दू इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ पाकिस्तान कुवैत शामिल है। हम इन काबिल इज़्ज़त शख्सियात का शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है कि नाजरीन महजूज होंगे और चैनल का लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करेंगे। शुक्रिया। इकबाल अपने हद के बहुत बड़े दानिश्वर, मुफक्किर, शायर और अदीब थे। इकबाल ने दुनिया के बड़े बड़े फ़लसफ़ियों और मुफक्किरों के अफ़कार व नज़रियात और सारी दुनिया के मज़ाहिब व उलमा के ख़यालात का निहायत गहराई और गैर मुतअस्सिबाना निगाह से मुताला किया। इसलिए उनके फ़िक्र व फ़लसफ़े का दायरा आफाकी है। उनकी नज़र में किसी मखसूस मज़हब का इंसान ही नहीं, हर इंसान हम है। उनकी शायरी और फ़िक्र का बुनियादी महवर ही इंसान दोस्ती है। वो इंसानों को रंग व नस्ल, खून व खित्ते में मुनक़सिम नहीं करते। वो इंसान की कदर व कीमत उसकी नेकी, शराफत और आमाल सालेह की बुनियाद पर तय करते हैं। इसीलिए एहतराम आदमियत और वहदत आदम के ताल्लुक़ से वाज़ेह तौर पर कहते हैं, आदमियत एहतराम आदमी, बाखबर शौ अज़ मकाम आदमी, बरतर अज़ गर्दू मकाम आदम अस्त, आदमियत एहतराम आदम अस्त। इकबाल की इंसान दोस्ती ने ही उन्हें सारे इंसानों के दुख दर्द में शिरकत करने, गरीबों, ज़ईफ़ों, दर्दमंदों से मोहब्बत करने और बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत दुनिया से ज़ुल्मत, जहालत, गुर्बत का अंधेरा दूर करके अमन व मोहब्बत की रोशनी बिखेरने की तरगीब दी है। मशरिक़ से हो बेदार, न मग़रिब से हज़र कर, फितरत का तकाज़ा है कि हर शब को सहर कर। इकबाल ने अपनी शायरी में अमल पैहम और मोहब्बत व अमन का पैगाम कसरत से दिया है। जंग व जदाल और मजहबी या फ़िरका वाराना जुनून व अदावत का शायबा भी उनकी शायरी में नहीं। उनका तो ख्याल है कि शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में है। माशरे में इंतशार व इफ्तराक देखकर वो बार बार अपनी तशवीश का इजहार करते हैं। फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। इकबाल ने अपनी नज़मों में इसी गोश्त पोस्ट के इंसान की अजमत के तराने गाए हैं, मगर साथ साथ उसे हरकत व अमल और ज़िंदगी के मकसद असली की तरफ भी मुतवज्जह किया है। इंसान इकबाल की फ़िक्र का बुनियादी महवर है। इसलिए उनके अव्वलीन मजमूए बाग़े दरा में ही हमें इंसान के उन्वान से 2 मुख्तसर नज़में मिलती हैं। उनकी पहली नज़्म मसनवी के फॉर्म में इस तरह शुरू होती है, कुदरत का अजीब ये सितम है, कुदरत का अजीब ये सितम है, इंसान को राज जो बनाया, राज उसकी निगाह से छुपाया, बेताब है ज़ौक़ आग ही का, खुलता नहीं भेद जिंदगी का, हैरत आगाज़ो इंतहा है, आईने के घर में और क्या है। और दूसरी नज़्म इंसान के उन्वान से ही क़ता की हैत इस तरह शुरू होती है, मंजर चमनिस्तां के, ज़ेबा हो के ना ज़ेबा, महरूम अमल नरगिस मजबूर तमाशा है, रफ्तार की लज्जत का एहसास नहीं उसको, फितरत ने इसमें सनूबर की महरूब तमन्ना है।
پہلی نظم میں انسان کو اس بات کا احساس دلایا گیا ہے کہ اس کے سوا تمام چیزیں مست ہیں اور کسی کو اسرار حیات کی تلاش نہیں. انسان اپنے احساس اور اپنی صحیح میں اکیلا ہے، اسی لیے وہ محزون و مضطرب ہے. دوسری نظم کا موضوع یہ ہے کہ انسان کے علاوہ ہر شے محروم عمل اور محروم آرزو ہے. انسان کے اندر دیکھنے، سمجھنے اور اپنی خوبیوں اور طاقتوں پر یقین رکھنے کی صلاحیت ہے. یہی احساس انسان کو دنیا کی آرائش و تزئین کی طرف لے جاتا ہے. وہ چاہے تو اس دنیا کو چمنستان بنا دے اور چاہے تو تاراج کر دے. مگر اقبال انسان کی مثبت طاقت اور اس کی خوبیوں پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ دنیا کو چمنستان بنانے کا نہ صرف اہل ہے بلکہ ایسی بے پناہ قوتوں کا حامل ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. اور اسی لیے وہ بار بار اس زندگی کی تلقین کرتے ہیں جس کی بنیاد یقین، عمل اور محبت پر قائم ہوتی ہے، اور اس انسان کی تلاش کرتے ہیں جو اپنے طرز فکر، طرز حیات اور بے پایاں امکانات کے باعث انسان کامل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اقبال پیغمبر عمل اور معلم خودی بھی تھے. ان کے پیغام یا تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ انسان خود آگہی اور خود شناسی یعنی تربیت خودی کے مختلف مراحل سے گزر کر اس مقام عرفہ تک پہنچ جائے جہاں اس کی ذات سے صفات عظمیٰ کا ظہور ہونے لگے. اقبال کے خیال میں یہی وہ مقام ہے جہاں خودی تکمیل پذیر ہو جاتی ہے، خودی ترجمان خدا بن جاتی ہے اور انسان کامل کہلاتا ہے. اقبال ایک ملت یا جماعت کے حوالہ سے ایک کلی تصور حیات پیش کرتے ہیں. ایک طرف وہ ترانہ ہندی سے ہندوستانیوں کا دل جیتتے ہیں تو دوسری طرف نیا شمالہ پیش کر کے برادران وطن کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں. ان کی شاعری میں اسلامی افکار اور قرآنی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ٹالسٹائی، شیکسپیئر، گوئٹے، برگساں، لینن، آئنسٹائن کے علاوہ شری کرشن، شری رام، گوتم بدھ، شیو، بھرتری ہری، شنکر آچاریہ اور گرو نانک وغیرہ کا بھی ذکر ملتا ہے. اسی لیے اقبال کے انسان کامل کی تعبیر پیش کرتے ہوئے کسی نے پیغمبر اسلام کو تو کسی نے خلفائے راشدہ کو انسان کامل قرار دیا ہے تو کسی نے بھگوان کرشن اور گرو نانک کو مرد کامل بتایا ہے. مختصر یہ کہ اقبال ادبی اور سماجی شخصیت کے ہی مالک نہیں تھے بلکہ محب وطن بھی تھے. ان کی حب الوطنی کی بنیاد انسان دوستی پر قائم ہے. انسانیت کے لیے ان کے دل میں محبت کا جو جذبہ تھا اس نے انہیں اپنے ملک و قوم سے محبت کرنا سکھایا اور ساتھ ہی پوری دنیا میں امن پیدا کرنے کا جذبہ بھی ان کے اندر پیدا کیا. اکادمی پاکستان آج فکر اقبال کی نسبت سے اس ویبنار میں میرے مقالے کا عنوان ہے فکر اقبال کے عصری تقاضے. افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں، افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد قلندر کی نظر سے. مجھ کو معلوم ہے تیرے احوال کہ میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے. سامعین محترم، ملت اسلامیہ بالخصوص جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی خوش بختی ہے کہ قدرت نے انہیں علامہ اقبال کی صورت میں ایک فلسفی، دانشور، شاعر اور دانائے راز عطا کیا، جس نے پستی اور زوال آشنا قوم کو بیداری، حرکت عمل اور حریت کا پیغام دے کر ان کی شرازہ بندی کرتے ہوئے عصر حاضر میں اجتہاد کو ناگزیر گردانا تاکہ امت مسلمہ عالمی سیاست میں کوئی کلیدی کردار ادا کر سکے، اور اپنے نسب العین کو تشکیل دے کر اسلام کی بنیادی روح کی روشنی میں جدید دنیا کے مسائل کا سامنا کر سکے. چنانچہ علامہ فرماتے ہیں، وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد،
اے مرد خدا تجھ کو جو قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ ایسے ہی پس منظر کی بنا پر مولانا سید ابو الحسن علی ندوی اپنی کتاب نقوش اقبال میں رقم تراز ہیں۔ اقبال نے اپنے افکار کی ضرب سے برے صغیر کے بحر مجمد میں ایک شورش اور ایک طوفان برپا کر دی۔ فکر اقبال کے عصری تقاضے: افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں، افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد قلندر کی نظر سے، مجھ کو معلوم ہے تیرے احوال کہ میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے۔ سامعین محترم، ملت اسلامیہ بالخصوص جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی خوش بختی ہے کہ قدرت نے انہیں علامہ اقبال کی صورت میں ایک فلسفی، دانشور، شاعر اور دانائے راز عطا کیا، جس نے پستی اور زوال آشنا قوم کو بیداری، حرکت عمل اور حریت کا پیغام دے کر ان کی شرازہ بندی کرتے ہوئے عصر حاضر میں اجتہاد کو ناگزیر گردانا تاکہ امت مسلمہ عالمی سیاست میں کوئی کلیدی کردار ادا کر سکے، اور اپنے نسب العین کو تشکیل دے کر اسلام کی بنیادی روح کی روشنی میں جدید دنیا کے مسائل کا سامنا کر سکے۔ چنانچہ علامہ فرماتے ہیں: وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد، اے مرد خدا تجھ کو جو قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ ایسے ہی پس منظر کی بنا پر مولانا سید ابو الحسن علی ندوی اپنی کتاب نقوش اقبال میں رقم تراز ہیں۔ اقبال نے اپنے افکار کی ضرب سے برے صغیر کے بحر مجمد میں ایک شورش اور ایک طوفان برپا کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب سید سجاد حیدر صاحب، سفیر پاکستان کویت، صدر مجلس پروفیسر ڈاکٹر بصیرہ امبرین، ڈائریکٹر اقبال اکادمی پاکستان، آج فکر اقبال کی نسبت سے اس ویبنار میں میرے مقالے کا عنوان ہے فکر اقبال کے عصری تقاضے۔ مجمد میں ایک شورش اور ایک طوفان برپا کر دیا جس کی لہریں بحرہ ہند سے گزر کر ساحل عرب اور عالم اسلام کی سرزمین سے ٹکراتی ہیں۔ علامہ اقبال کی ہمہ پہلو شخصیت ہمہ جہت موضوعات کی حامل ہے۔ عملی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس پر انہوں نے تباہ آزمائی نہ فرمائی ہو۔ میرے نزدیک اس کی بنیادی وجہ ان کا عہد تھا جس نے انہیں آتش زیر پا بنا کر آہ سحر اور مناجات نیم شبی کی آمیزش سے اپنا نور بصیرت عام کرنے پر مجبور کیا، اور فرمایا: وہ کل کے غموں عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا، وہ کل کے غموں عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا، جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے، وہ قوم نہیں لائق کے ہنگامہ فردا، وہ قوم نہیں لائق کے ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ سامعین محترم، ڈاکٹر کلیم صدیقی نے فکر اقبال پر بحث کرتے ہوئے ایک بڑی خوب بات کہی ہے کہ اقبال ایک ایسے پرآشوب دور میں پیدا ہوئے جو ہندوستان میں مسلمانوں کی غلامی کا دور تھا۔ اس نسبت سے اقبال بھی ایک غلام تھا، لیکن ایسا غلام جو آزادی کی معنویت اور اس کے حصول سے خوب آشنا تھا۔ حضرت علامہ کی شخصیت کے وہ تعمیری عناصر جن کے تعلق سے فکر اقبال میں جامعیت اور رنگا رنگی در آئی، اور جس نے ان کی ذات کو اپنے ہم اثروں سے ممتاز اور دل آویز منصب عطا کیا، اس کا تعلق
اقبال کی علمی و ادبی یا خارجی تگ و دو سے بہت کم ہے۔ ان کی شخصیت میں جو آفاقیت، بلندی فکر و خیال، سوز و گداز اور جاذبیت دکھائی دیتی ہے، ان کا تعلق داخلیت اور یقین و ایمان سے ہے۔ محض درس و تدریس اور کثرت تالیف و تصنیف کی بنا پر وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے تھے جس نے انہیں شہرت عام اور بقائے دوام سے نوازا۔ دراصل یہ ایک داخلی مدرسہ تھا جو ضمیر و وجدان کا دبستان کہلاتا ہے۔ اس داخلیت پسندی نے ان کی زندگی میں درد و سوز الدین رومی کی مثنوی مانوی ہے۔ ڈاکٹر وحید عشرت فلسفہ اقبال کے ماخذ و مصادر پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں، علامہ اقبال خود فرمایا کرتے تھے، اگر میں نے قرآن حکیم کی تشریح و تعبیر کے سوا اپنی فکر اور شاعری میں کچھ کہا ہو تو مجھے روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ پا نصیب نہ ہو۔ اقبال کی چشم بصیرت نے اپنے افکار کی ترویج اور انقلاب آفرینی کے لیے نوجوانان اسلام کو مخاطب کیا ہے۔ وہ اس راز سے خوب آشنا تھے، اگر کوئی مسلمانوں کی صفوں میں انقلاب یا تغیر و تبدل برپا کر سکتا ہے تو وہ نوجوان ہیں۔ اسی لیے وہ اللہ کے حضور جوانوں کے لیے آہ سحر کی دولت اور بالوں پر کی تمنا کرتے ہیں، عام کر دیں۔ سامعین محترم، آج 21ویں صدی میں فکر اقبال ایک شمع ہدایت اور مینار نور ہے، جس سے وابستگی ذہنی اور فکری جلا کا باعث بن سکتی ہے۔ شعور ذات کا معاملہ ہو یا انسان کامل کی پہچان، عقل و عشق کا موازنہ ہو یا روحانیت سے تہی دست معاشرے کا ماتم، بندہ مزدور کے اوقات تلخ کا بیان ہو یا سرمایہ داروں کی جنگ زرگری کے مکر و فریب، دین ملا فی سبیل اللہ فساد کا تذکرہ ہو یا امت مسلمہ کی بے حسی کا نوحہ، مغربی جمہوری تماشا ہو یا چنگیزیت کی صفاقی، تہذیب مغرب کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ملاحظہ کرنی ہو یا قوم رسول ہاشمی کے خاص ہونے کی ترکیب، گویا فکر اقبال ہر قدم پر ہماری ہم قدم رہتی ہے۔ اس امر کی ہے سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان سے ڈاکٹر یاسمین کوثر کا سلام عرض ہے۔ شہر اقبال سیالکوٹ میں یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے شعبہ اردو سے وابستہ ہوں اور ہیڈ اقبال چیئر کے طور پہ وہاں فرائض منصبی ادا کر رہی ہوں۔ گزشتہ 25 برس سے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ میری تحقیق کا میدان اقبالیات ہے۔ پنجاب یونیورسٹی سے ایم.اے. اردو کا مقالہ بعنوان جگن ناتھ آزاد بطور اقبال شناس تحریر کیا۔ پاکستان میں جگن ناتھ آزاد صاحب پر یہ پہلا تحقیقی کام تھا جو اس تحقیقی مقالے کی صورت میں نے کیا۔ یہ مقالہ آزاد صاحب نے بھارت سے کتابی صورت میں شائع کیا۔ اس کے 2 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں بھارت سے، جسے عوام میں بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی ادبی رسائل میں اقبال شناسی پر تھا۔ علاوہ ازیں متعدد تحقیقی مقالات ملکی اور بین الاقوامی ادبی رسائل اور جرائد میں شائع ہو چکے ہیں اور قومی اور بین الاقوامی ادبی کانفرنسز میں بھی بہت سے تحقیقی مقالات پیش کر چکی ہوں۔ آج آپ کے سامنے اقبال اور ان کا تصور نسواں کے بارے میں تھوڑے سے اپنے خیالات کا اظہار کروں گی۔ علامہ محمد اقبال ایک ایسے شاعر اور فلسفی ہیں جنہوں نے ہر طبقہ فکر کے لیے شاعری کی۔ ان میں طبقہ نسواں کی عظمت اور اہمیت سے بھی متعلق ان کے نظریات ہمیں ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں۔ ان کے خیال میں عورت انسانی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ کسی قوم کی بہترین روایات کا تحفظ بہت حد تک اس قوم کی عورتیں ہی کرتی ہیں۔ اسی کے دم سے زندگی میں رنگینی، رعنائی اور رونق ہے۔ بقول اقبال،
वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है ज़िंदगी का सोज़े दरूं। शर्फ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शर्फ है इसी दुर्ज का दुर्र मकनू। मकालमात फ़लातूं न लिख सकी लेकिन, इसी के शोले से टूटा शरार अफलातूं। तकरीबन 1400 साल कबल इस्लाम ने दौर जहालत से निकाल कर औरत को जो मकाम और बुलंद मर्तबा अता फरमाया, उससे बढ़कर आज तक किसी और मज़हब में औरत को वो हैसियत न हासिल हो सकी। इकबाल ने भी अपनी शायरी में कुरान ही के पैगाम को अमली सूरत में पेश किया। औरत के मकाम से मुतालिक अल्लाह ताला ने सूरत निसा में फरमाया, अर्रजालु क़व्वामूना अलन्निसा, कि मर्द औरतों के निगहबान और हाकिम हैं, जो उनके मुहाफ़िज़ भी हैं और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की ज़िम्मेदारी भी उन्हीं की है। इसी बात को इकबाल ने अपनी शायरी में इस तरह से पेश किया, ने पर्दा ना तालीम नई हो के पुरानी, निस्वानियत ज़न का निगहबां है फ़कत मर्द। जिस कौम ने इस ज़िंदा हकीकत को न पाया, इस कौम का खुर्शीद बहुत जल्द हुआ जर्द। इकबाल औरत पर होने वाले जुल्म और जबर को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करते और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं। इसीलिए वो लड़कियों की ऐसी तालीम के हक़ में थे जो इनको उनके हकूक़ से आशनाई दिलाए और उनका असल मकाम उन्हें दे सके, जिसका अल्लाह ने भी हुक्म दिया है। जो इसके मुतज़ाद निज़ाम है उसकी तरदीद करते हैं और वो कहते हैं कि जिस इल्म की तासीर से ज़न होती है ना ज़न, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नज़र मौत। बेगाना रहे दीन से अगर मदरसाए ज़न, है इश्क व मोहब्बत के लिए इल्म हुनर मौत। इकबाल 1934 में अंजुमन हमायत इस्लाम के सदर मुंतखब हुए तो जनरल कौंसिल में अंजुमन की तरक्की के लिए बहुत सी तजावीज़ भी उन्होंने पेश की। उनमें से एक तजवीज़ ये थी कि लड़कियों की तालीम पर ख़ास तौर पर ज़ोर दिया जाए। वो लिखते हैं कि जहाँ तक लड़कियों की तालीम का ताल्लुक़ है, फ़िलहाल आप इसे एक इम्तिहान देने वाले इदारे के तौर पर शुरू कीजिए और रफ्ता रफ्ता इसी इदारे को मुसलमान औरतों की एक आज़ाद यूनिवर्सिटी की सूरत पर मुंतकिल कर दें। बहसियत मजमूई, इकबाल औरत को असर हाज़िर के चैलेंजेस के लिए दीनी अलूम के साथ साथ जदीद अलूम और फ़नून से आरास्ता भी देखना चाहते हैं, ताकि वो नई नस्ल की बेहतरीन तालीम और तरबियत करके एक बेहतरीन कौम की तामीर में हिस्सा ले सके। आप सबकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।